یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج بی بی زہرا پاک سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری صدیقہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ راکیہ رضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ بنت رسول زوجہ علی مادر حسنین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت طیبہ 20 جمادی الآخر نبوت کے پہلے سال میں ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کو ابھی صرف 1 ہی سال گزرا تھا کہ سیدہ بی بی زہرا پاک کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے باب میں کئی روایات ملتی ہے جس میں سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک پھول دیکھا اور میں نے اس کو اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کا رنگ حسین تھا اور اس کی خوشبو پورے جنت پر غالب تھی، میں نے وہ کھا لیا اور جب میں واپس ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوئی کہ بی بی خدیجہ پاک سے ملاقات کرے، تو وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی شب سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جنت کے انگور میرے سامنے پیش کیے، اس میں سے ایک انگور میں نے اپنے منہ میں ڈالا اور کھا لیا، دل میں تمنا ہوئی کہ خدیجہ سے ملاقات کروں۔ اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئی، فرماتے میرے آقا جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو جنت کے اس انگور کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اب بھی مجھے جنت کے اس انگور کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے فاطمۃ الزہرا کے اندر۔ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، اس لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہوئی تھی، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے اور بی بی زہرا پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے، تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی رشتہ داروں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے، تو سب نے کہہ دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا ساتھ دیا، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بی بی خدیجہ پاک مایوس ہوئی۔ صاحب روضۃ الشہداء ملا معین الدین الکاشفی رحمت اللہ علیہ روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب
مکے کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور ان کا ساتھ دیا، ہم میں سے کوئی بھی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لیے اور اس کی امداد کے لیے نہیں آ سکتا۔ جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مایوس ہو گئی تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ ان کو پہچانتی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، دوسرے نے کہا میرا نام سارہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام حوا ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے تو آج ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ بی بی زہرا پاک کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، پوری زندگی کا، آپ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 29 سال ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی۔ صحیح جو ہے وہ قول یہی ہے کہ آپ کی کل عمر 22 سال ہوئی اور 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بالکل آسان حساب آپ لگا سکتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد سرکار ابد قرار کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت بی بی زہرا پاک کا وصال ہوا۔ تو اس سے تقریباً 22 سال ہی بنتے ہیں یا کچھ مہینے اور کم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بہت مختصر سی عمر پائی، چھوٹی سی عمر پائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے صرف میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ تو حضور ہی کی بیٹی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضور کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کے گھر میں تربیت ہوئی، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پرندے پر، گدھے پر، چرند پر، جانور پر، کنکری پر نظر ڈال دے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت نے خود کیا ہے، اس کے کردار و زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے کردار و رفتار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ بس مختصر چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لیے صرف چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اس لیے کہ بی بی زہرا پاک کی کہ ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مرادیں لی جاتی اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کس قدر سستا سودا ہے، کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ انسان کس کس سے پیار کرتا ہے، کس کس سے محبت کرتا ہے، کس کس سے الفت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بدعۃ منی، بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب نکاح کا موقع آیا
تو بہت سارے لوگوں نے آپ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے, مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا. یہ بار بار روایتیں پڑھی جا چکی ہیں, میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا, صرف حصول برکت کے لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. فاروق اعظم تشریف لائے, سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے, وہ علی ابن ابو طالب ہے. تو علی کو ڈھونڈو, علی کہاں ہے, اس لیے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے. تو جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولائے کائنات ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے یا اونٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے. وہاں پہنچے تو کہا کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کے لیے تم رشتہ مانگو, کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے جو ہے وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے. مولائے کائنات رو پڑے, کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں, لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے. تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو. مولائے کائنات نکلے وہاں سے. نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولائے کائنات نے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول, ام سلمہ دروازہ کھول, اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. یہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے, آواز نکلی نہیں ہے, دروازے پہ دستک ہوئی ہے. سرکار فرماتے جلدی سے دروازہ کھول, آنے والا محبوب خدا و رسول ہے, یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, دروازہ کھول. میں نے پوچھا کون ہے, ام سلمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے, تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو طالب ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, کھول. ایک بہت بڑی مراد لے کر کے آ رہا ہے اور وہ مراد لے کر کے آ رہا ہے, اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے, ابھی وہ مراد لے کر دروازے پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوڑی دروازہ کھولنے کے لیے, حتیٰ کہ ایسی بے احتیاطی میں دوڑی کہ میں گرتے گرتے بچی. اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی, اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی, اس لیے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ ہونے والا کیا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے. میری خوشی کی انتہا نہ تھی, اس لیے کہ بی بی زہرا پاک سے اما عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا جناب محمونہ ہو یا جناب زینب بنت حجش ہو یا جناب زینب بنت خزیمہ ہو یا جناب صفیہ ہو, یہ ساری خواتین حضور کے گھر کی, حضور کی ازواج مطہرات بالکل دل کی گہرائیوں سے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی. جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے طے کا معاملہ سنا تو حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں اتنی میں تیزی کے ساتھ دوڑی کہ میں نے احتیاط کھو دیا, کیونکہ گھر میں یا تو میں تھی یا تو میرے سرتاج محمد عربی تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. میں احتیاط کھو کر کے دوڑی, گرتے گرتے بچی, حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے پھر میں پردے کی اوٹ میں ہو گئی, حتیٰ کہ علی آئے اور آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے. ام سلمہ اس کے راوی ہے, کہتے زمین پہ بیٹھ گئے اور زمین کی طرف دیکھنے لگے, زمین کی طرف دیکھنے لگے. سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کر ہوں, لیکن شرم آتی ہے کہ مراد کیا عرض کروں.
مراد لے کر کے آیا ہوں، لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو دروازے پر تھا، جبریل میرے پاس آ چکا تھا۔ وہ دروازے پہ تھا، جبریل میرے پاس۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو عطا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی ہے، وہ سب شان والی ہے، ان کی نالین ہمارے سروں پر ہے، ان کی عظمتیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے، لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے، کہ اللہ اکبر، بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے معاملے میں جب علی پاک دروازے پر ہیں اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دیں۔ آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ذرا بتا، حضور سب جانتے ہیں، تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا، 40,000 فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا، اور ایجاب و قبول راحیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی، اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لایا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چھوارے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو، وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے، تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرے تھے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق، یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں، رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو راضی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے، اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو، تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا، اپنی نکاح کا خطبہ۔ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہا خطبہ پڑھتا ہے، لیکن یہ علی کی شان ہے، یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا۔ اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں۔ جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو 400 مسکال چاندی، 400 مسکال چاندی مقرر کی گئی، جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، 1 کلو 600 کچھ گرام، تو تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ تو ہوگی نا، 1 کلو 600 کچھ گرام، حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا، تو 1 کلو 600 تو 500 تو آدھا کلو ہو جاتا ہے، اور 600 آدھا کلو سے زیادہ ہو گیا، اور پھر کچھ گرام 16 یا 32 گرام ایسے کچھ تھا، وہ جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا، تو لیکن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر۔ لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے، اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا، ظاہری مہر تو یہی تھا جو چاندی میں نے عرض کیا، لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا، جس کا تذکرہ نزہۃ المجالس میں بھی ہے، امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ملا معین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمائے۔ اصل مہر پاک بی بی زہرا پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس، فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سیدہ نے عرض کیا ابا جان، یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے دھیلے تو یہ سبھی کے مہر مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی فاطمہ کا بھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا ہے، کیا بڑی بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے،
لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی، میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی، اور میرے مہر یہ ہے کہ آپ کی امت کو اللہ میرے مہر میں بخش دے۔ آپ کی امت کو اللہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں امت، بابا کی امت سے پیار کتنا ہے۔ اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں، ہر سال یاد سجا لی ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے، کسی کو خطے سے، قبیلے سے، لیکن محبت کتنی ہے باپ کی امت سے، بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لکھ کر دے، اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے مہر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا، اس کی اور شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ادھر بی بی پاک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی، ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی، جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا۔ جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی، وہ ریشم کا جنتی کپڑا، اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا، اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکہ میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کے حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکہ پیش کروں گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا۔ ایک حدیث پاک اور بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب نکاح ہوا تو اللہ نے شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے اس کو ہلایا، تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت کے عاشق کا نام لکھا گیا، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ تو قیامت تک اہل بیت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس شاکان اہل بیت قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کے اس شاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اہل بیت کا عاشق میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ مغفرت کی ضمانت، وہ جو شجر طوبہ کا پتا ہے، وہ فرشتہ تھما کر کہے گا او محبت اہل بیت میں زندگی گزارنے والے، یہ لے اپنی مغفرت کی ضمانت حاصل کر لے۔ جس کے ہاتھ میں وہ پتا دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی۔